یہ وہ جگہ ہے کہ میرے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سے رہو، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، پہلے جب بنس روڈ پر رہتے تھے تو مسجد باب الاسلام کے اندر قرآن کریم کا درس دیا کرتے تھے فجر کے بعد۔ جب لسبیلا ہاؤس منتقل ہو گئے، وہاں پر ہمارا گھر بن گیا، تو حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا روزانہ کا یہ معمول تھا کہ فجر کی نماز جامع مسجد نعمان لسبیلا ہاؤس میں پڑھ کر قریب میں ایک چھوٹا سا چائے خانہ تھا، اس سے ایک چائے کی پیالی پی کر بس میں سوار ہو کر یہاں نانک واڑے آتے تھے اور اس مسجد کے اندر درس قرآن دیا روزانہ بلا مبالغہ، کوئی دن خالی نہیں جاتا تھا۔ گاڑی نہیں تھی، کار نہیں تھی، کوئی لانے والا نہیں تھا، وہیں دارالعلوم مسجد نعمان کے برابر میں بس اسٹاپ ہوتا تھا، وہاں سے بس میں سوار ہو کر وہ راجا، کوئی بس ایسی نہیں تھی جو براہ راست یہاں تک پہنچا دے، تو بس میں اترتے تھے لارنس روڈ پر، وہ اب لارنس روڈ کا اب تو اس کا نام نشتر روڈ پر، وہاں اترتے تھے بس سے، اور پھر وہاں سے پیدل یہاں تشریف لاتے تھے اور درس قرآن دیا کرتے تھے۔ وہی درس قرآن آج معارف القرآن ہے جو یہاں پر دیا کرتے تھے۔ تو اس جگہ پر کیا انوار برس رہے ہوں گے جہاں پر ان بزرگوں نے قرآن کریم کے علوم پھیلائے، اس کے نور پھیلایا۔ یہی جگہ ہے جہاں میرے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ نے پورے پاکستان کے سب سے زیادہ نامور قراء کا ایک اجتماع کیا۔ جتنے مشہور قاری تھے کراچی سے لے کر پشاور تک، جتنے مشہور قاری تھے ان سب قراء کا ایک اجتماع کیا۔ اجتماع کرنے کا مقصود یہ تھا کہ دارالعلوم کے اندر قراءت اور تجوید کا ایک ایسا شعبہ قائم کیا جائے جس کے ذریعے قراءت اور تجوید کی نشر و اشاعت ساری دنیا میں ہو۔ اس غرض کے لیے سارے بڑے قراء کا اجتماع اسی جگہ ہوا، اسی نانک واڑے میں، اور اس میں حضرت قاری عبد الملک صاحب کا شیخ القراء وہ بھی تشریف لائے تھے، بڑے بڑے قراء، اور حضرت قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اس وقت دعوت دی گئی تھی۔ اس اجتماع کے نتیجے میں حضرت والد صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ نے حضرت قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے یہ درخواست کی کہ حضرت اب آپ اپنا مرکز اسی دارالعلوم کو بنا لیں۔ چنانچہ حضرت نے یہ درخواست قبول کر لی اور پھر انہوں نے یہاں پر قیام فرمایا۔ ان کا گھر برابر میں تھا، جو اب مسجد کی وجہ سے اس کو منہدم کرنا پڑا ہے، یہاں برابر میں رہتے تھے اور سارے دارالعلوم کے جو شعبہ قراءت اور شعبہ تجوید کی نگرانی فرماتے تھے، اور صرف دارالعلوم کے نہیں ساری دنیا سے لوگ ان کے پاس قراءت اور تجوید سیکھنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ ان کا قیام یہاں رہا۔ رمضان المبارک میں وہ تراویح کی نماز پڑھاتے تھے ہر رمضان میں، اور اس طرح پڑھاتے تھے کہ جب ساری جگہوں پر قرآن ختم ہو جاتا تھا تراویح کا، تو اس کے بعد حضرت قاری صاحب کی تراویح شروع ہوتی تھی، اور سحری سے صرف 20 منٹ پہلے تک جاری رہتی تھی۔ اس میں 10 پارے روزانہ، اور ہر مرتبہ ایک نئی قرات میں 10 پارے، ایک قرات میں 3 دن میں، پھر دوسرے 3 دن میں دوسری قرات میں، پھر 3 دن میں تیسری قرات میں۔ وہ یہیں پر اسی جگہ 2 صفیں ہوا کرتی تھی ان کے پیچھے۔ عام طور پر جو 2 صفیں، 2 صف کے آدمی ایسے تھے جو مستقل حاضر باش تھے، جنہوں نے چھوڑا نہیں۔ رات کو 10 بجے سے شروع کیا اور صبح کو 4 بجے تک تراویح چلتی تھی۔ 10 پارے پڑھے جاتے تھے، اور 10 پارے بھی وہ حدر کے ساتھ نہیں، روانی کے ساتھ نہیں، بلکہ ترتیل کے ساتھ۔ اور اس میں یہاں شاید میرے خسر صاحب، جناب شرابت صاحب
وہ اس کے حاضر باش تھے. یہاں قریب میں عبدالرؤف صاحب، یہ لوگ حضرت مولانا محمد ادریس صاحب میرٹھی، حضرت مولانا محمد ادریس میرٹھی، ان کی قضا نہیں ہوتی تھی، صبح تک وہ تراویح میں وہ شامل اور موجود رہتے تھے. کیا ان کے انوار ہوں گے؟ قرآن کریم کے انوار کوئی معمولی ہے؟ اور قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو شخصیت للہیت کی، اخلاص کی، قرآن میں ڈوبے ہوئے ہونے کی، وہ ان کی شعائیں یہاں بکھری ہوئی ہیں اس جگہ پر.